میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہو تو یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا پھر راضی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے راضی ہے یا نہیں۔ آج ہم اس بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو انسان پر وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے معبود، تیرے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بندے سے جب خوش ہوتا ہوں تو میں راضی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا اس بندے سے میں راضی ہوں۔ ناظرین، جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرے، بیٹی کو تعلیم دے، بیٹی کو دین کا علم سکھائے، بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کرے، ایسے بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں احادیث محمدی سے ملتی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں، تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھے اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور 3 بیٹیوں والا باپ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ابھی رسول خدا یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ، جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لیکن یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہا۔ ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ کھلائے، بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، اگرچہ جس شخص کی یہ 2 انگلیاں دوسرے کے ساتھ جڑی ہوں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بیٹی بھی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرور کونین نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ اور شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری ایک بہن ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، حلال رزق کھلاؤ، بہن کی پرورش کرو، دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے رخصت کر دو۔ تو قسم رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جنت میں ایسی ہوں گے جیسی یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں تو نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اس قوم پر راضی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں۔ اور اس بات پر غور کر کے دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوگا جس گھر میں اس شخص کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایسا گھر بھی ہوگا جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اور وہ شخص کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔